کوئی بھی ایسی ضرورت نہیں جو پوری نہ ہو، کوئی ایسی حاجت نہیں جو پوری نہ ہو۔ صرف ایک رات اس عمل کو کریں، ایک رات اس عمل کو کر لیں، یقین کریں آپ کی ہر ضرورت پوری ہو جائے گی، ہر دلی خواہش، ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے، یقین کریں معجزات ہوں گے، ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ اس عمل کو اس طریقے سے کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاتعداد درود و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ آج کا عمل، آج کا وظیفہ حاجات کو پورا کرنے کے لیے، مشکلات سے نکلنے کے لیے۔ کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی دلی خواہش ہے، کوئی بھی جائز مقصد ہے آپ کا، یا پھر کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، کسی پریشانی میں پھنس گئے ہیں، کسی مصیبت میں پھنس گئے ہیں، مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں، تو یقین کریں یہ معجزاتی وظیفہ کر لیں۔ صرف ایک رات آپ معجزات دیکھیں گے، آپ نظارہ کریں گے اپنی آنکھوں سے۔ اس عمل کو اس طریقے سے کریں، اسم اعظم کا عمل ہے، یہ اسم اعظم کا وظیفہ ہے۔ اس عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے، کس ٹائم پہ کرنا ہے، اور تعداد کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، کلمات کیا پڑھنے ہیں، اس چیز کو غور سے سنیں سمجھیں، اور اس کے بعد یہ عمل، یہ وظیفہ کریں۔ اس عمل کو آپ نے بعد از نماز عشاء کرنا ہے، صرف ایک رات اس عمل کو کرنا ہے، اور اس عمل میں آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ نے 4100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ صرف 2 اسم ہیں، یا حیو یا قیوم۔ جس ٹائم آپ یہ عمل کر لیں اور آخر میں درود ابراہیمی کی جو تعداد بتائی ہے وہ درود ابراہیمی بھی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھنے ہیں، اپنی ضرورت کے پڑھنے ہیں۔ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر کو پڑھنا ہے 21 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے 21 مرتبہ۔ اس کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جائیں اور پھر ایک تسبیح کریں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، صرف 100 مرتبہ پڑھ لیں۔ آپ کی کوئی بھی ضرورت ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس کا تصور رکھ کے، اس کا مقصد اپنے ذہن میں، اپنے کام کا مقصد اپنے ذہن میں رکھ کے یہ عمل کر لیں۔ دوران عمل کسی سے گفتگو نہیں کرنی، تنہائی میں بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے، تنہائی میں بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ یقین جانیں صرف ایک رات کے عمل سے آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کا سویا ہوا نصیب چمک اٹھے گا، جاگ جائے گا۔ آپ اس عمل کو کریں، اس اسم اعظم کا وظیفہ صرف ایک رات کر لیں، جو طریقہ کار بتایا اسی طریقے کے ساتھ۔ کسی بھی مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی مشکلات ہیں، مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، کوئی دلی حاجات ہے، دلی خواہش ہے، کوئی دلی مرادیں ہیں، یقین کریں اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت، آپ کی وہ ضرورت بھی پوری ہوگی۔ اگر کسی مشکل کے لیے، کسی پریشانی کے لیے کر رہے ہیں تو وہ پریشانی بھی ختم ہوگی، اس مشکل سے بھی نکل آئیں گے۔ ایسا مجرب وظیفہ میں نے آپ کو بتایا ہے، ایسا مجرب عمل بتایا ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ یا حیو یا قیوم جو تعداد بتائی ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل جس طریقے سے پڑھنے ہیں، جو تعداد جس طریقے سے بتایا ہے، جو تعداد سورہ مبارکہ کی بتائی ہے، اسی طریقے سے آپ 2 نفل پڑھ لیں حاجت کے۔ اس کے بعد ایک تسبیح یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث کی پڑھ لیں۔ یقین کریں آپ کے بگڑے ہوئے کام بھی سنور جائیں گے، الجھے ہوئے کام ٹھیک ہو جائیں گے، جو کام نہیں ہو رہے، جو مسائل حل نہیں ہو رہے، وہ آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے، آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی، آپ کے اٹکے ہوئے کام، رکے ہوئے کام، پھنسے ہوئے کام بھی ہو جائیں گے۔ کوئی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ اس عمل کو کر کے دیکھیں، کوئی بھی کام ہے آپ کو، کوئی بھی ضرورت ہے، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے اسم اعظم سے اللہ کو پکاریں۔ جو طریقہ بتایا ہے، پاک صاف لباس، پاک صاف جگہ کا انتخاب کریں، تنہائی میں بیٹھیں، کسی سے گفتگو نہ کریں۔ اس عمل کو یکسوئی صدقے دل کے ساتھ، آپ ایک بار صدقے دل کے ساتھ پختہ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کر لیں، صبح آپ کو رزلٹ اس کا مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔
آپ کی ضرورت، آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد کر دے گا۔ اگر آپ اپنے مسائل کے بارے میں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی مسئلہ مسائل پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ رات 8 سے 10 بجے اپنا مسئلہ میرے واٹس ایپ نمبر 030073519998 پر تفصیل سے وائس کر سکتے ہیں، میسج کر سکتے ہیں۔ آپ کا مسئلہ سننے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ بار بار کال میسج کرنے سے گریز کیا کریں۔ جو وظیفہ میں نے ابھی آپ کو بتایا یا حی یا قیوم کا، اسم اعظم کا جو عمل میں نے آپ کو بتایا، اس کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، اجازت عام ہے۔ آپ یہ عمل، یہ وظیفہ اپنے مسائل کے حل کے لیے کر سکتے ہیں، انہی شرائط کے ساتھ، اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے بتایا ہے۔ آپ صدقے دل کے ساتھ، پختہ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کریں، ساری زندگی دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔